جنگ خندق 5 ہجری کی تمام جنگوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ خطرناک اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، تب مدینہ کے دفاع کے لیے ایک خندق کو دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ یہ پورے عرب کے کفار کا مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جانے کا اعلان تھا۔ تمام قبائل ایک ہی مقصد کے لیے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے تھے، اس لیے اس جنگ کا دوسرا نام جنگ احزاب رکھا گیا، یعنی تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ احد کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان پورے کانفیڈنس میں آ گیا۔ اس نے پورے عرب سے 10,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے 10,000 بہت زیادہ تھے، کیونکہ مدینہ کی آبادی، جس میں بوڑھے، بچے اور عورتوں کو بھی ملا دیا جائے تو مشکل سے ان کی آبادی 10,000 کے قریب تھی۔ کفار کی ان تیاریوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور مشورہ شروع ہوا کہ اس بڑے لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس بڑے لشکر کا مقابلہ کھلے میدان میں نہیں کیا جا سکتا، بہتر ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے اور مدینہ کے ایک طرف ایک خندق کو دی جائے۔ یہ ایک نئی حکمت عملی تھی جسے عرب میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ مدینہ کے 3 طرف تنگ گلیاں، کھجوروں کے باغات اور پہاڑ تھے، اسی لیے حملے کا خطرہ صرف ایک طرف سے تھا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ اسی طرف ایک گہری اور لمبی خندق کو دی جائے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی اور خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ہر 10 صحابیوں کے دستے کو 120 فٹ خندق کھودنے کا کام دیا گیا، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا، اور یہ کام ان کو ایسی حالت میں کرنا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹل صحابہ نے بہت ہی کم عرصے میں مدینہ کی ایک طرف 6 کلومیٹر لمبی خندق بنا دی۔ خندق کھودنے کے دوران ایک پتھر بہت ہی زیادہ کوشش اور محنت کے بعد بھی ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا، تو صحابہ نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھاوڑا اٹھایا، اس پتھر پر زور سے مارا اور فرمایا، مجھے شام یعنی سیریا کے شہر دکھائے گئے ہیں اور ان کے فتح کی بشارت دی گئی ہے۔ اور پھر دوبارہ اس پتھر پر مارا اور کہا کہ ایران بھی میرا ہے، اور اس وقت مجھے ایران کے محل اور شہر دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پھر تیسری بار زور سے مارا اور وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے محل کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں۔ وہاں پر کھڑے تمام صحابی حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے ایک معجزہ دیکھا تھا۔ لیکن ایران، شام اور یمن، یہ تو بہت بڑے ممالک ہیں، یہ ہمیں کیسے ملیں گے؟ لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ ایران، شام اور یمن تو کیا، یہ پورا علاقہ ان کا ہے۔ مکہ والوں کی فوج پہنچی تو تھوڑے سے ٹینشن میں آ گئے کہ یہ تو ہماری سوچ سے بڑی فوج ہے۔ اگر وہ لوگ ڈائریکٹ حملہ کرتے یعنی سرپرائز اٹیک، تو ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ ان کے فوج کی تعداد مدینہ کی آبادی سے زیادہ تھی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی اور دور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ مسلمان بھی ریلیکس تھے، کیونکہ ان کے اور کفار کی لشکر کے درمیان خندق موجود تھی۔ کفار کی لشکر سے جب بھی کوئی دستہ سامنے آتا تو مسلمان ان پر تیر برساتے اور وہ پسپا ہو جاتے۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ کفار کو بہت زیادہ غصہ آیا اور ان کا ایک دستہ کسی طرح سے اس خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس دستے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا۔ لیکن حضرت علی نے جا کر ان کے لیڈر کو مار دیا اور وہ سارے بھاگ کر پسپا ہو گئے۔ دیکھ کر صاف یہ لگ رہا تھا کہ مکہ والے جنگ ہار رہے ہیں، لیکن یہاں ابو سفیان نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم تو مدینہ کے اندر نہیں گھس سکتے، لیکن مدینہ کے اندر موجود یہودی وہ مسلمانوں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم انہیں اپنے ساتھ ملا لیں تو وہ مسلمانوں کے پیچھے ان کے گھروں پر، ان کے عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دیں گے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور ہم بھی اس سائڈ سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ اور یہودیوں نے فوراً ہاں کر دی اور سارے معاہدے جو مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے فوراً توڑ دیے، اور اب جنگ احد کی طرح دوبارہ سے مسلمان دو فوجوں کے درمیان پھنس گئے، اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ صحابہ کرام کے گھروں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ مسلمان اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ واپس جائیں اور اپنے گھروں اور بچوں کو بچائے، یا پھر اس سائڈ پر کفار مکہ سے لڑے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہا کہ ہمیں مدینہ والوں کے گھروں کو بچانے کے لیے ہمیں کفار کے ایک گروپ سے ڈیل کرنی پڑے گی، اور مدینہ میں جو کھجوروں کی فصل ہوتی ہے ہم ہر سال ان کا 1/3 حصہ ان کو دے دیا کریں گے۔ صحابہ نے کہا کہ اگر یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ سب ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ایسا بالکل نہ کریں، ہم اپنے آخری دم تک کفار سے جنگ لڑیں گے۔
اتنی زیادہ مشکل صورتحال میں کہ مسلمان بالکل اپنا حوصلہ ہار رہے تھے تو کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے اور ایک ایسا انسان سامنے آتا ہے جو سنگل ہینڈڈ پوری گیم کو بدل دیتا ہے۔ اگلے دن کفار مکہ کی فوج سے ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن اس بات کا کسی کو علم نہیں، اور پھر کہا کہ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی کر سکتے ہو وہ کرو، اس وقت ہم مشکل میں ہیں۔ تو وہ سیدھا گیا یہودیوں کے پاس اور انہیں بتایا کہ مکہ والے انتہائی دھوکے باز اور چال باز لوگ ہیں، ان کا ساتھ کبھی بھی مت دینا۔ اگر انہیں لگا کہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس کے بعد مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر پھر بھی ان سے معاہدہ کرنا ہے تو پھر گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ان سے مانگ لینا، اگر وہ تمہیں دے دیں تو سمجھو کہ وہ سچے ہیں۔ اور پھر وہ سیدھا کفار مکہ کے پاس گیا اور ابو سفیان سے کہا کہ یہودیوں نے کبھی کسی سے وفا کی ہے؟ یہودی اور مدینہ والے دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اگلے دن مکہ والوں نے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ ہم حملہ کر رہے ہیں، تم لوگ بھی حملہ کرو اور مسلمانوں کو آج ختم کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ بالکل، ہم تو حملے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں کچھ بندے تو دے گارنٹی کے لیے۔ تو مکہ والوں کو لگا کہ یہ مسلمانوں سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی بھی بندہ حوالے نہیں کیا۔ دوسری طرف جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی بھی بندہ ہماری طرف نہیں بھیجا تو انہیں بھی لگا کہ یہ ہم سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کفار مکہ اور یہودیوں کی الائنس ٹوٹ گئی اور مسلمان دوبارہ سے گیم میں آ گئے، کیونکہ اب ان کا دشمن ان کے سامنے کھڑا تھا اور مدینہ سے سارے خطرے ختم ہو گئے تھے۔ ایک مہینے تک مدینہ کے باہر انتظار کرنے کے بعد کفار مکہ کے حوصلے بالکل ختم ہو گئے تھے، اور اس کے اوپر ایک رات ایک طوفان آیا جس نے کفار مکہ کے برتن، بستر، خیمے، یہاں تک کہ سب کچھ اکاڑ کے رکھ دیا، اور وہ سب بھاگ کر دوبارہ مکہ چلے گئے۔ جیسے ہی مکہ والے واپس گئے تو مسلمانوں نے اپنی توجہ یہودیوں کی طرف کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ یہودی اپنے قانون اور قاعدے سے رہیں گے جبکہ مسلمان اپنے قانون کے مطابق رہیں گے، اور یہودیوں کے قانون میں ایسی غداری کی جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی تھی اس کی ایک ہی سزا تھی کہ سب کے سر کاٹ دیے جائیں۔ یہودیوں کے لیڈر نے یہودیوں کو ایک مشورہ دیا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو خود ہی قتل کرتے ہیں اور آخری دم تک مسلمانوں سے لڑتے ہیں، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے مردوں کو سروں کو کاٹ دیا جائے۔ یہودیوں کے اپنے قانون کے مطابق یہ ایک کم درجے کی سزا ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد پورے عرب کو سمجھ میں آ گئی کہ اب مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرانگ لیڈر بننے لگے اور مسلمان ایک آزاد سلطنت